السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 458 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر سے جہاں پڑھنا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وقت شروع کریں گے اور اکتوبر کی رات کی اس تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ حضرات پہلے اطفال پر وقت ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف توجہ سے سماعت کرتے ہیں، بات کو بظاہر غور سے سننے کا عمل کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا، یہ منافقین سارے ان کی بات ہوتی ہے، حتیٰ اذا خرجوا من عندك، حتیٰ کہ جب وہ آپ کی مجلس سے آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، جو مجلس برخاست ہوتی ہے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو سارے علم دیے گئے، علماء سے باری بیٹوں سے یہ پوچھتے ہیں، انہوں کو آنے پر سنا رہے ہیں، پوچھتے ان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورین سوری کر کے مجلس میں یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ بڑے پروانے ہیں، بڑا پیار کرنے والے، اچھا اس کی چھوٹی کرنے اشارہ ہوتا ہے اولئک، ایسے لوگ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، سب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ہے ان کے دلوں پر۔ واتبعوا اہواءہم، جیسے وہ لوگ اسٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے پیروی کر رکھی ہے اپنی خواہشات کی، تو بتاؤ والذین اہتدوا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، وہ لوگ ہدایت پر ہیں تو ان کی ہدایت کے عمل نے ان کی ہدایت پہ اور اضافہ کر دیا۔ تو وآتاہم تقواہم، ان کی ہدایت اس کی تابعداری کے عمل نے ان کو اور تقویٰ نصیب کر دیے۔
اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ پیار، اس کی شرح ہے۔ عالم ضرور اس قسم کے لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر سے کام کیا انتا اجیہ دور کہ اچانک ان کے بعد قیامت آ جائے، قیامت آئے وقت جاء اشراطها، فرمایا اس کی نشانیاں تو شرائط و قیامت کیا چکی وَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، بس کیسے ہوگا ان کے لیے جب ان کے پاس نصیحت بھی آ چکی ہے اور کئی کا نظام بھی آ چکا ہے، اب ان کے پاس موت بھی آ چکی ہے۔ فَعَلَمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانیے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ایک انداز ہوتا ہے جب پیغمبر کو سب سے زیادہ اللہ کی بات پر اللہ کا خوف، اللہ کا تعلق کچھ ہوتا ہے آپ جان لیں، اور ہر مخاطب اس میں شامل ہے۔ انہ لا الہ الا اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی معبود کا حق نہیں ہے مگر صرف اللہ۔ واستغفر لربک، اے نبی محترم، خطا نہیں ہے، جرم کوئی نہیں، امت بھی اس میں شامل ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن بیویوں کے لیے یہ بخشش کی دعا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، جب جنت جانا ہے تمہارا قبر ڈرانا، تمہارا ڈیرا لگانا، رہائش قریب ہونا، تمہارا ٹھکانا، سب کچھ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل سورۃ، اس سورت کو نہیں نازل فرمائی گئی۔ اصل میں یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے جس میں وہ جہاد کی، قتال کی ویسی بات ہو۔ فَإِذَا نُزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایک محکم دو احکام والی صورت اتاری گئی، وذکر فیہ القتال، اس میں قتال جہاد کا ذکر کیا گیا۔ ڈیمانڈ یہی تھی کہ اگر موقع ملے تو جہاد فرض ہو جائے، جہاد بن جائیں گے، قتال کریں گے، کچھ تو ہوگا۔ اب رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اب دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ نفاق والی، شکوک و شبہات والی، ينظرون إليك، اے نبی محترم، وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں، ناظر المغشی علیہ من الموت، جس طرح موت کی وجہ سے غشی داری ہوتی ہے، جس طرح وہ بندہ بکلایا ہوتا ہے اور اس کے پاس ٹھیک نہیں ہوتے، یہ جہاگی قبر سر قوم کی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ فَأَوْلَا، پس تباہی و ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے۔ طاعۃ و قول معروف، اطاعت گزاری اور اچھی بات تو ویسے معلوم ہو جاتی، یہ اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، کیا کرنے والے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب حکم فرمان پختہ ہو جائے تو فیصلہ ہو جائے تو شاد ہوتا ہے، فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ وَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش کے بندہ کو اللہ سے سچ بولتے، سچی بات کرتے، ان کے لیے اچھا ہوتا، اور یہی خیر ہے زبان سے انشاءاللہ اس کے بات کریں۔ رسول کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر مدینہ منورہ ہجرت رسول کے بعد یا دو مسلمان تھے یا دو مخالفین تھے، یہ مدینہ منورہ میں آ کر یہ کچھ لوگ ایسے ہوئے نہ آپ فیس کر سکتے ہیں نہ وہ برداشت کر سکتے ہیں، انہوں نے درمیانے والا راستہ بنا دیا۔ کلمہ پڑھتے رہو، شرارتیں کرتے رہو، جاری رکھ لو، نماز پڑھتے رہو، نعرے مارتے رہو، اور سارا کفر کی اور فسادات کی ان کی حمایت کرتے رہو۔ تو قرآن مجید کا اسلوب اور اعجاز یہ ہے کہ قرآن جب اس پہ اللہ کے کلام کرو، جب بھی بڑے بلوگ ہوتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارے ماحولیات کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، وعدے ہو رہے ہیں، داڑیاں سلسلے اور قصبے قرآن اگلے دن پھر اسی طرح مسلمان اور عہد و پیمان کا پکا نہ ہو۔ پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا کیا مومن غداری کر سکتے ہیں؟ سرکار نے پوچھا گیا آپ سے کیا چوری کر سکتے ہیں؟ چوری کر سکتے، فرمایا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آج میں مومن جھوٹ ہو سکتے، کیا چھوٹا کرنا ہم سمجھتے، ممبر پر جھوٹ، گھر میں جھوٹ، اولادوں سے جھوٹ، بیویوں سے جھوٹ، معاہدہ کرنے میں جھوٹ، دوسرے ملکوں سے جھوٹ،
تو کیا کل اللہ کو قوموں کو کیا دعا کرنا؟ اسٹیٹس تو دیکھو آپ لوگ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوندی خط لکھے تھے تو رومی حکومت کے ہرکل کی طرف جب آپ پر خط گیا تھا اس نے تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا تھا جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ پہلے نے ساری زندگی جھوٹ ثابت کی. یہ شریف کے دور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن لوگوں کا ساری زندگی سچ ثابت ہی نہیں ہے عارف کیا ہوگا ان کا؟ وہ قومیں پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں جھوٹ کبھی. پھر جو خوبصورت بات ہے آخر میں یہ صحیح بخاری پہلی جگہ ساری تفسیر موجود ہے. اس نے پوچھا ماذا یہ بولو لوگوں ایک کا ترجمان پوچھتا جواب دینے والے اس زمانے میں سردار ابو سفیان کے سب سے زیادہ مخالف اور کفر کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نجاشی کا دربار ہے ہرکل کا دربار ہے عیسائی کو مطلب. اس نے پوچھا ماذا یہ بولو لوگوں وہ کہتے کہ آپ منشور کیا ہے ان کا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اترکوا ما یقول آباؤکم جو تمہارے باپ دادے کہتے ہیں وہ چھوڑ دو جو اللہ کو کہتے ہیں وہ نہ چھوڑو. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یامروا بالصدق والصلاۃ والصلۃ والعفاف وہ حکم دیتے ہیں سچ بولو نماز پڑھو لگوٹے کی حفاظت کرو صلہ رحمی کرو. یہ خلاصہ ہے سارے دین اور سیرت کا. آج سچ بولے نماز پڑھے صلہ رحمی کرے پاک پاک ہو معاملات اس کے ٹھیک ہو عبادت اللہ کی کرنے والا ہو اور خرافات رسومات کے پیچھے نہ پڑنے والا ہو. یہی تو بات ہے. یہی تو اللہ کا ولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو اللہ کے ولیوں کی کوئی نفاق نہیں ہے کہ فلاں کی پگڑی ہوگی فلاں کا ڈنڈا ہوگا فلاں کا تہمت ہوگا فلاں کی ٹوپی ہوگی یہ ولی ہوگا. وہ صحراؤں میں رہے جنگلوں میں رہے آبادیوں میں رہے ویرانوں میں رہے وہ امیر ہو غریب ہو جو بندہ کتاب اللہ سنت رسول کے اندر چلتا ہے وہی مومن ہے وہی راشد ہے وہی اہل کتاب ہے وہی اہل سنت ہے وہی مومن ہے وہی اہل حدیث ہے. اگر کتاب و سنت کی وہ عمل نہیں کرتا وہ حنفی کہلایا ہے شافعی کہلایا ہے مومن کہلایا ہے سنی کہلایا ہے وہابی کہلایا وہ کچھ بھی غلط ہے کاٹا ہے وہ خوش ہے. یہ کہلانے سے کیا بات ہے؟ نشر لگا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے گرتے کو سامنے ساتھ تو سارے بات ہے. مزہ تب ہے کہ کردار کے ساتھ آدمی منوائے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. ایک سادھو نے کتے سے پوچھا اللہ اکبر یہ مقصد اخلاق کے اندر یہ باتیں جو کہ بکانے نہیں سنا ہے. اس نے پوچھا سادے کو کتے کا پترا جب پیشاب کرتے ہو تم دیوار پہ کرتے ہو تو کہیں میں پیشاب نہیں کرتے اتنا تو کمبل لیتے رہتے اور پھر تو ہر راہی بھیک مانگنے والا مسافر پہنچتے رہتے. اور تیسری بات یہ کہ ساری رات پہنچتے رہتے اور جو وہ چیزیں تب ہو جاتے. مقصد اخلاق کے اندر ایسا اہل علم نے لکھا ہے کتے کے اندر 9 ایسی صفت ہے جو مومن کے اندر ہوتا ہے. اور کتا کیا جواب دیتا ہے تو سننے والی لگ رہا وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ اس لیے پیشاب نہیں کرتا ہو سکتا کسی نے سچ چکایا وہ سجدہ کیا ہو. میں اس عبادت گزار کی عبادت کا احترام کرتا ہوں کہ وہ میرے رب ناراض ہو جائے اور یہاں پہ اس نے میرے سامنے سر چکا پیشانی رکھی تھی تو نے کیا کر دیا کیسا جواب ہے. ایک مانگنے والوں کے میں خلاف اس لیے پڑھ رہا ہوں میں شرم دکھاتا ہوں جو خالق اس سے نہیں مانگتے لوگوں سے مانگتے. وہ کیا سی نا کسی نے راتی جاگے شیخ صدام ہے راتی جاگن کتے راتی راتی کرن سائیاں دیتے ہیں جا بڑے آگے سکتے مالک دا در چھڑتا نہیں باہر 100 بارے جوتے اٹھو کو لیا یار بنا لیں مدر بالی لے لیں کتے. میں اس لیے مانگتا ہوں اللہ سے مانگو لوگوں سے مانگتے تو رات کو پہنچتے سے لوگوں کو جگاتا ہوں یار بنا لو اٹھو سو رہے اٹھو میں اس لیے یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے کہاوت ہے لیکن جشتی ہے
دل کو لگتی ہے کہ واقعہ میں مخلوق ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کروائی. تو جن لوگوں نے نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ کتاب اللہ کو، نہ حقائق کو، نہ سچائی کو مانا کی، پر مانا تو اپنے ذات ہے. جہاں تک ملا وہ صحیح، مرضی کراؤ سارا کو صحیح ہے، مرضی کراؤ سارا کو غلط. ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے قریشی ہیں، آپ کے جو خاطبین ہیں، جن کی طرف آپ اللہ کے رسول بنا کے گزرے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، تو ایسا ہے توجہ کے ساتھ آپ کی مجلسوں میں بات سنتے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم بھی ان کے ہیں، ہم بھی پیارے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی رسول پاک کی مجلس میں علم کے حصول کے لیے آیا ہے. اچھا معلوم میں خاص ہو گئی رسول پاک کا فرمان جو آپ نے جاری کرنا تھا، حکم دینا تھا، باز کرنا تھا. حتیٰ اذا خرجوا من عندك، یہ اللہ فرمانا جب تیری مجلس سے نکلتے ہیں، مجلس برخاست کر کے اٹھتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو کہا انہوں نے یہ دوسرے جانے والوں نے اہل علم سے، علم والے شعور والے لوگ ہیں، ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تم نے سنا کیا ہے؟ اب بھی کتنے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جو پوچھو مزہ بڑا ہے جو مذاق ہے، در سن کے ہم آئیں در سنیں تو سمجھ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ہو جاتا ہے نہیں سوتا ہوگا، وہ پتہ نہیں بیجے بغیر کسی بولوں کی شاید کر رہا، لیکن وہ خود ذکر ہی ہوتا ہے. اب قرآن کو لوگوں کو اس طرح معلوم ہوتا ہے میرے اوپر درد ہو رہی ہے، میرے پہ تبصرہ ہو رہا ہے، میرے حالات پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اور میری بات کو اللہ نے پہلی ذریعے بیان کیا. کیا کہا جی ابھی ابھی رسول پاک نے مجلس میں اولئک الذین اتقوا اللہ، تو بھائی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹھپے لگے ہوئے، اللہ نے مور کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی مرضی ٹکرے مارو، دلائل پیش کرو، کو سمجھ نہیں. بارش بارہ میں رحم برستی اور برتن کو الٹا کے رکھ تو ساری بارش برس رہے گی، اور برس جائے گا، پانی اس کے اندر قطرہ نہیں جائے گا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنوں کی بات بیان کروائی ہے. ایک دفعہ وقت کیا ہے رسول پاک نے آپ پڑھا ہے ان آپ نام سے جو خاموش اور جو سنو کیا بیان ہو رہا ہے. تو جب واپس آئے یہ ساری کہانی اللہ نے قرآن بنا کے سنائی. کہتے ہیں انا سمیعنا کتابا، انا سمیعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد وہ کتاب نازل کروائی گئی ہے. دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہے انا سمیعنا قرآنا عجبا فآمنا بھی، بڑا عجیب و غریب شاندار کتابوں کو سنی ہے، بیان سنا ہے. ہم ایمان لے ہیں، صرف ایمان ہی نہیں لائے، پھر فرمایا کہ وہ مبلغ بن کر آگے قوم سے یا قومنا عجیب داعی اللہ کے دعوت دینے والے کتابوں کو قبول کر لو. آمنا بھی ہم نے ایک بار سنا اور ایمان بھی لے آئے. اصل میں یہ طرز کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب کو، زبان تمہاری، نسل تمہاری کا ملک تمہارا، لہجہ تمہارا، پیغمبر تمہارا، عربی لغت میں. تو تمہیں کتنے درس ہو گئے سنتے ہوئے، کتنے درس ان کی دعوت ان کا مطالعہ کرتے ہوئے. تم جنگیں لڑ رہے ہو، تم مقابلے کر رہے ہو، تم قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو، تو تم سارے تمہیں شرم نہیں آتی. ایک دفعہ جنہوں نے سنا تم نے ایمان لیا، تم نے رشتہ نہیں کرے کہ 18 سال گزر جائیں تم ہوتے نہیں کرے. چلو جاؤ سروے کرو، جا کر کسی مسئلہ کا میں نام نہیں لیتا، جا کے پوچھو کہ قرآن مجید کتنا بندوں نے پڑھا ہے؟ سادہ قرآن. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا سا فہم کے مطابق سمجھ کے پڑھا ہے؟ کتنے لوگ نے ترجمہ پڑھا ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو سمجھداری کے ساتھ پڑھا ہے؟ انگلش پڑھی، میتھ پڑھا، فلاں پڑھی، فلاں فزکس کی پڑھی، فلاں نے پی ایچ ڈی کی، فلاں نے کر دیا، فلاں ڈگری حاصل کی، سائنس پڑھی، پڑھا، فلاں نے کیا پڑھی، لیکن نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. کیوں بولا؟ تعلیم کسی نے نہیں کروایا، ضرور کے لیے، چومنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، کام کرانے کے لیے. اللہ ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے والذین کہاں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. ایک تو اللہ نے ان کے دلوں میں مہر کر لی ہے، دوسرا یہ کا شہادت کی پیروی کرنے والے ہیں. کیا معنی؟
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پیدا کرتے، انہوں نے نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ قرآن کا، نہ سیرت مصطفیٰ کا، نہ بزرگوں کا، نہ ائمہ کا، نہ محدثین فقہاء کا کوئی شے میں لحاظ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے پیروی میں کی ہے تو اپنی خواہش تمنا ہے۔ ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم میں لا رہا ہے زمانہ شراب، لوڑیاں، تیل جشن یہ منائے جا رہے ہیں تو قرآن اس لیے ہے یہ کام کروانے کے لیے ہے۔ کب ہم نے میٹنگ کی ہے کبھی سوچے بطور گناہ آیا کس کی؟ والذین اہتدوا وہ جو ہدایت والے جنہوں نے قبول کر لیا ہے دعوت اللہ کی رسولیت کو، رسول پاک کی رسالت کو، قرآن مجید کی صداقت کو، موت کی حقانیت کو، اور کون سی بات موت باقی ہوتے اللہ کو فیس کرنے کے لیے کی طرح اس کا جو بندے ہی مان لیا ان کی ہدایت نے اور ایک نفر کر دیا۔ تقواہم ان کے کردار نے، اخلاق نے، اس عقیدے نے ان کی ہدایت کرنے میں اور عطا کر دیا، ان کو قدر مزید بڑھ گئے۔ تو لمبا رہو جب اہل ایمان نے وہ احزاب دیکھے تو ان کی تسلیم اور رضا میں اور اضافہ ہو۔ لیکن بات پوری نہیں چل رہی، کیسا حساب کی بات خندق بھی بول دے جیسے 10,000 کا لشکر کو دینے کا حملہ ہوا تو قرآن نے اس کا نقشہ کہہ دیا۔ لما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما۔ 10,000 کا لشکر حملہ اور جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو وہی ہے جو اللہ رسول نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے بھی سچ کہا ہے، رسول نے بھی سچ کہا ہے۔ ان کی سچائی اور ان کی بطالت کا یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کے تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوگا، ایمان کے درجات اور بڑھ گئے، یقین اور بڑھ گئے۔ اللہ ہی شاہ سبات ينظرون إلى الساعة، یہ مسکین قیامت کا انتظار، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مرنے کا انتظار، موت کا انتظار۔ حتیٰ تأتي بغتة، اچانک وہ حادثہ ہو گیا، موت آ گئی، کرونا آ گیا، حادثہ ہو گیا، پرانے بیماری آ گئی، پال گئی۔ وقد جاء أشراطها، قیامت کی نشانیاں کہاں گئی؟ کیا نشانی ہے؟ کوئی نشانی یہاں نہیں۔ اور کے مہینے میں بننا جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، امانتوں کو غنیمت کا مال سمجھ کے کھایا جائے گا، زکات کو تمام سمجھا جائے گا، باپ کو دور اور دوست کو قریب کیا جائے گا، نافرمانی اور بیوی کی بات کی اطاعت کی جائے گی، چھوڑے ہوئے تو خروم شراب پیے جائیں گے، اس کے نام بدل گئے، یہ سارا تو ہو رہا ہے کہ کوٹنا لگ جائے گا، پانی نہ لگ جائے گا، فلانا پانی نہ اندر آ، اور جشن منایا جائے گا، ماں کی پرواہ نہیں، ابے روٹے ملتے ہیں، بائیں باقیاں روٹی ملتی ہیں، نہ کسی کو وراثت ملتی ہے، اور وہ چھڑو بلندی اور داڑھی کی طرح اسلام آ گئے، نہ زکات دی، نہ نماز پڑھی، نہ داڑھی رکھی، نہ اللہ نہ رسول کس نے تو کروں گیا۔ تو میں یہ پھر کیا فرمایا پھر فانتظر انتظار زلزلۃ فخسف بسطا غریبا فرا، پھر طوفانوں کا انتظار کرو، پھر زمین کے اندر کھڑے جانے کا انتظار کرو، آندیاں طوفان اور زلزلوں کا انتظار کرو، کہ کام کرو بڑی کبھی سنائی بھی نہیں۔ جب ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا۔ بہتر شہر ہمیں بات کی سمجھ نہیں ہے۔ حدیث کا بیان رہتا ہے کہ ہم تم زکات دینا بند کر دو کہ ہم آسمان سے باران رحمت بند کر دیں، تم ایسے کرو گے ہم ایسے کر دیں گے، تم ایسے کرو گے ہم ایسے، لیکن ساتھ بھی سنائیے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرتے ہم اور زیادہ دیں۔ تو شکرانہ کس طرح ہوتا ہے؟ دنیا طرح ہوتا ہے، جیسے ہم کو برپانا تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، نقل کرو، صدقہ کرو، الصدقۃ البلاء، صدقہ بلا دور کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ صدقہ لے لو، امام الانبیاء نے مقرمہ ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر جا کے دروازے بند کر کے نفل پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ، کیا ہو اگر جب نصیحت آ گئی ہے، وحی کا پیغام آ چکا ہے، قرآن نے فیصلے سنا دیا، رسول پاک نے تشریحات سنا دی، کیا حال ہوگا ان کا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل آپ جانیں کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف اللہ ہے. اپنے غلطیوں کوتاہیوں جرائم کی اللہ سے استغفار کرو واقعہ مانگو. اہل ایمان کے لیے بھی غرب میں ہوتے ہیں. اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ جانتا ہے تم پلٹ کے کہاں جاتے ہو, تمہارا ٹھکانہ کیا ہے, رات کو رہتے کہاں, چکر چلاتے ہو رات کو گلیوں میں کیا کرتے ہو, دوسرے ملکوں شہر میں جا کر کرتے کیا ہو, ریسٹورینٹ میں جاتے ہو کرتے کیا ہو, رات کو کرائے پہ رہتے ہو دوسرے اچھا. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. دوسرے ملکوں شہر میں جا کر جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہو. تمہارا متقلبکم ومثواکم, تمہارے ٹھکانے پلٹ الٹ کے جانا سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک اور بات, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہتے ہیں اہل ایمان. اصل معاملہ یہ بات لوگ جہاں سے پیچھے رہ گئے, غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے, یا غزوہ احد میں شامل نہیں ہو سکے, یا عذاب نے کسی کو موقع نہیں ملا, تو اس قسم کے بعد اہل ایمان کی طرف جذبات کے ذرا وہاں پر موقع ملا, جہاد کرنے ہم دیکھ لیں گے, لڑیں گے, جہاد کریں گے, ماریں گے, شہید ہو جائیں گے, اس قسم کی باتیں کی گئی. اس پہ نظر دوسرا بھی ہے. وہ یقول الذین آمنوا, اہل ایمان کہتے ہیں لولا نزلت سورہ, وہ ایسی سورت وہ محکم آیات یعنی کیوں نہیں نازل فرمائی گئی. تو شاید ہوتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, جب جو احکام والی سورت نازل ہوئی, وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ, اس میں قتال و جہاد کا ذکر کیا گیا, وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اب اس میں اہل ایمان نے بات بھی کی تھی, بات جذباتی منافقوں نے بھی باتیں کی. تو شہادت پر آپ دیکھیں گے جیسے دل میں بیماری, ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں, شکوک کی, شبہات کی, غلاظت کی, کفر کی, دورنگی کی, یہ بیماریاں جن کے دلوں میں ہے, اور استدعا کرنے کی, مذاق اڑانے کی اندر شروع کر دی ہے. یہ لوگ آپ دیکھیں گے ينظرون إليك نظرا وغشي عليه من الموت. خاص طور پر یہ منافقین ہیں جن کے دلوں میں یہ ساری بیماریاں جو ہم نے دکھائی ہیں, وہ اس طرح عقیدت دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جس بندے پر موت کی رشیاں تاری ہو چکی ہیں, جس طرح وہ بھکلایا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, نیند پاگل ہوتا ہے, جس طرح قرآن نے ایک بڑا سکے سے قیامت ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کو لوگ اس طرح سے جیسے نشے کی حالت میں پھیل رہے ہیں, نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب اتنا شدت والا ہوگا کہ وہ اس طرح متوش حالت میں ہوتے ہیں, اس طرح دیکھ رہے ہوں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ اللہ نے اس میں جواب دیا. بہن اسی طرح اصل میں یہ روگ اتنا آ گیا کہ جہاد کی بات, جہاد فرض ہو گیا, ڈیمانڈوں نے کی تھی بغام دیکھیں گے کہ جس طرح ان پر گشیاں داری ہو رہی ہیں اور جس طرح موت داری, اولادوں تباہی ہو ان کے لیے. طاعتم و قول معروف, اطاعت گزاری بھی پتہ چل جاتا ہے, معروف بندے کی بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, جب پختہ عمل, پختہ فرمان آ جائے تو روگ فیصلہ ہو جائے. لَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, کاش کے اللہ سے سچ بولتے ان کے لیے اچھا ہوتا. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا, کاش کے وہ سچ کہتے, اللہ سے سچ بولتے, سچائی کو سامنے, سچائی کے بارے میں رسول اللہ فرمائے مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ, سچ بولتا رہتا ہے, سچ تلاش کرتا رہتا ہے, حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا, ایک بدلہ ہے صدیقوں میں لکھا جاتا ہے. مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ, جھوٹ بولتا رہتا ہے, وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ, جھوٹیاں پگڑیاں مارتا رہتا ہے, حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا, ایک وقت آتا ہے کذاب اور تجادوں میں لکھا جاتا ہے. رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ نے ایک دفعہ گھوڑا خریدا کسی بدو سے, بدو, تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہو, گھوڑا بھی لو, تو اس کا جو سودا بھی ہے وہ معاملہ دے. آپ آگے بھی مشکل لا رہے ہیں, وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, کسی اور نے کر چکا ہے, تو سودا کینسل کر کے اس نے پیسے زیادہ دیے, گھوڑا تو دے. اب رسول پاک نے فرمایا وہ میرے سے سودا کیا, وہ کہتے میں سودا نہیں کیا. اصدق الصادقین, ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے کے خلاف کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, میں نے سودا نہیں کیا, تو کہتے ہو سودا کیا. اگر سودا کیا ہے تو گواہ پیش کرو. گواہ کرا ضروری نہیں تھا, دونوں پہ مثال کے ہاتھ سے اور وہ بدو کا.
یہ مکالمہ لوگ بیٹھے ہو گئے پڑھ لو جس طرح ہوتے ہوئے. اتنے میں ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ سن رہے وہ آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک سودا کی دعا پیش کرو. انہوں نے شہادت دی. انہوں نے قسم کھا گیا کہ ہمیں ساتھ میں دعائی دیتا ہوں کہ بعد میں تیرے سب لگے. رسول پاک نے بدلو کو چھوڑا صحابی سے پوچھا تو نے کس بنیاد پہ شہادت دی ہے؟ جواب کیا کہ تصدیق یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کی زبان کی سچائی پر ایمان لایا ہے اور آپ نے کہا اللہ ہے انہوں نے مانا اللہ ہے آپ نے ہر شہر جبرائیل ہے فرشتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے سب کچھ ہم مان گئے تو تیری ہر بات کو مان گئے کہ میں نے آج کیا مسلمان ہے. رسول پاک نے سند دی. آپ نے فرمایا آج کے بعد میرا خزیمہ شہادت دے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں اس کی 2 شہادتوں کے برابر شہادت ساروں بچے بھی کھولی جائے. ماشاء اللہ کئی دفعہ درس دینے کے لیے معلوم میں جائیں لوگ اس سے غریب بغیر بنیاد سے مشاہدہ نظر ہے. مسجد کا نہ نام ہے نہ پتہ ہے وہ جائے مسجد میں پتہ چلے اس سے پہلے اس سے گلے مسجد میں ایک دن چلا کے سائیکل بڑا اس سے گلے مسجد بہت بڑے بھیج ہے بہت بڑے بھیج ہے تو مسجد ہوتی میں کو مذاق نہیں کر رہا تھا کوشش کر رہا ہوں اور اسی محلے والے غریب والے لوگوں کو مسجد کا تعلق نہیں تو کیا تعلق ہے کہاں جا کر تلاش کریں کہ فلاں بندہ بڑی مصیبت ہے بیمار ہے اس کو بڑی تکلیف ہے اس کا حال بند ہے کون تلاش کریں اللہ کے گھر کا تعلق بند ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں تھے میرے ان کا بات سمجھیے شاید مومن ہوں ان کچھ لوگ من نستا میں ملے جو توجہ سے غور سے کان رکھ کے آپ کی بات کو سنتا ہے حتیٰ اضافہ جو ملیں گے آپ سے جا نکلتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تعلق للذین اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال اللہ نے کیا کہا تجھے کی سنتے ہیں پتہ ہے اولئک الذین تقوا اللہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے چھپے لگا دی سمجھ نہیں آتا وقت کا وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی والذین اهتدوا وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں یعنی ہدایت والی ہیں تو کیا ہے والذین اهتدوا زادهم هدى ان کے عمل کردار وافر میں ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا کہ ہدایت پر ہے وآتاهم تقوی کو اختیاری عطا فرمائی. فهل ينظرون إلى الساعة نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا ان تأتیہم بغتۃ اچانک آ جائے ان کو فقد جاء اشراط الموت وہی اس کی نشانیاں آ چکی ہیں فأنى لهم إذا جاءتهم ذکراہم کیا ہوگا ان کے لیے جب ان کے بعد نصیحت نامہ قرآن رسول دین سب کچھ آ جائے. فعلم جان انہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے مگر صرف اللہ واستغفر لذنبک ہر مخاطب کے نام یہ بولو اپنے گناہوں غلطیوں کی معافی کرو وللمؤمنین والمؤمنات ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے واللہ یعلم متکلمکم اور اللہ خوب جانتے تمہارا قلب کے آنا جانا تمہارا بخوا ٹھکانا سب کچھ اللہ کو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا کہیں گے وہ لوگ ایمان والے ہیں جب کہا تھا لولا نزل سورۃ سورۃ کیوں نہیں نازل کی جاتی فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ اس کی بات ساری میں نے کی ہے جب سورۃ کو نازل فرمائی تھی سورۃ محکمہ تو جس میں فیہا ہے ذکر فیہ الکتاب جس میں کتاب جہاد کی بات آئی رأیت الذین فی قلوبہم مرض ان لوگوں کو دیکھ رہے جن کے دلوں میں بیماری ہے فساد کی مغفرت کی اللہ رسول کی مخالفت ينظرون إليك نظر المغشين عليه من الموت آپ کس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح اس بندے کی طرح جس طرح موت کی گشتیں اس پہ تعلیم ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں بہنے اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں اولیاء تباہی بہت کے لیے تو کو نالو کتاب گزارے اور ان کا بات واضح ہو جاتی ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ جب پختہ فرمان آ جائے تو دو فیصلہ ہو جائے تو وہ سب اللہ کاش کے وہ اللہ سے سچ کہہ دے لبانا خیر اللہ کے لیے بہتر اچھا ہوتا